حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نواب انور ابن سید مرتضی حسین اور سید محمد علی نقوی ابن سید ذاکر حسین نقوی کی روح کو سلام۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون صلوات سامعین محترم، قرآن حکیم کے سورہ شعراء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ جس کا مقصد اور مفہوم ظالموں کو ان کے انجام بد سے باخبر کرنا ہے، ہر ظالم یہ جان لے، اس بات سے باخبر ہو جائے کہ اسے زیر و زبر کیا جائے گا، اسے اسی کرمٹ پلٹایا جائے گا اور اس کے ظلم کا انجام اس کے سامنے آ کے رہے گا۔ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں مختار نامہ کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے۔ جو باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں ایک تو ہم نے کوشش کی کہ ائمہ طاہرین اور علماء کرام کی نظر میں، محققین کی نظر میں، بزرگ علماء کی نظر میں حضرت مختار کی شخصیت کیا ہے، اور اس کے بعد میری گفتگو کا جو دوسرا حصہ تھا وہ شہر کوفہ کی تاریخ سے متعلق تھا، جس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اس لیے کہ اس پوری تحریک کا مرکز شہر کوفہ ہے۔ کوفہ کہ جس کی قربانیاں بھی بے مثال ہیں، اہل کوفہ نے بڑی شہادتیں بھی پیش کی ہیں، اور کوفہ جب اس نے اپنا رنگ بدل لیا، جب اس کا مزاج بدل گیا، تو اس کے بعد اس کی بے وفائیاں اور غداریاں بھی تاریخ میں مثال بن گئی۔ یہ کیسے ہوا اور اس کے بعد کس رخ پہ تاریخ چلی، اس کو آج آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جب کسی عظیم شخصیت سے اللہ کو جب کسی شخصیت سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کے ساری چیزیں غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا حضرت مختار کے والد گرامی ابو عبیدہ ثقفی، جن کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی الفاروق میں انہیں صحابی رسول تسلیم کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے شواہد موجود ہیں کہ آپ رسول اللہ کے صحابی تھے اور قربانی کا عظیم جذبہ رکھتے تھے۔ جب فتح ایران کے لیے خلیفہ ثانی کے دور میں فوجیں جانے لگیں تو ایران میں اس وقت بہادروں کی بڑی جماعت موجود تھی،
اور بیان کیا جاتا ہے کہ رستم نام کا کوئی پہلوان تھا کہ جس کا روب و داب دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو جماعت جا رہی ہے مقابلے کے لیے، یہ جو فوج جا رہی ہے، اس فوج کا سردار کسے بنایا جائے۔ کوئی سرداری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس وقت خلیفہ ثانی کے دربار میں اسلام کی نصرت میں اور دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس لشکر کا سردار بن کے ایرانیوں سے مقابلے کے لیے جاؤں گا، وہ حضرت ابو عبیدہ ثقفی ہیں۔ ابو عبیدہ ثقفی جن کی رگوں میں شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور جن کے دل میں محمد و آل محمد کی بے پناہ محبت بھی ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کروں کہ جو بات میں نے کہی کہ جب کسی غیر معمولی شخصیت سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ حالات کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ چاہتے ہیں کہ نصرت اسلام کے لیے، دین کے لیے میرے یہاں کسی ایسے شجاع اور بہادر بیٹے کی ولادت ہو کہ جو اسلام اور فکر اسلامی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، اسلام کی مدد و نصرت کر سکے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے مولا کائنات کربلا کے لیے ایک شخصیت کو اپنا نمائندہ بن کے ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ حضرت عقیل سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی ایسے خاندان میں میری شادی کراؤ کہ جس سے ایک شجاع، بہادر اور وفادار بیٹا پیدا ہو۔ اسی طرح ابو عبیدہ بھی جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں کہ کسی ایسی خاتون سے عقد ہو جائے کہ ایک شجاع، بہادر اور وفادار بیٹا اس دنیا میں آئے، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو اب یہاں پہ روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن جب وہ سوئے ہوئے تھے تو ہاتف غیبی کی صدا آئی، انہیں ایک آواز اپنے خواب میں سنائی دی کہ کوئی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا بیٹا تم چاہتے ہو اس کے لیے انتہائی با کردار اور با عفت خاتون دومت الحسنہ ہے۔ یہ نام ہے خاتون کا، حضرت مختار کی والدہ کا۔ کہا تم حسنہ سے عقد کرو، جیسا بیٹا تمہیں مطلوب ہے اللہ ویسا بیٹا عطا کرے گا۔ اپنے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کیا، حضرت حسنہ کو پیغام گیا اور وہ آپ کے عقد میں آ گئی۔ جب حضرت مختار ان کے رحم میں تھے تو بالکل ایسی ہی آواز حضرت مختار کی والدہ کو سنائی دی کہ خواب میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بطن سے جو بیٹا اس دنیا میں آئے گا وہ بڑے کارنامے انجام دے گا۔ اور پھر جس دن حضرت مختار کی ولادت ہوئی اس دن پھر وہی آواز مختار کی والدہ نے سنی، مگر اس میں ایک اضافہ تھا کہ یہ بیٹا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا، اور اللہ نے اس کے رگ و پے میں محمد و آل محمد کی محبت کو ڈال دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ یہ سارے غیر معمولی حالات ہیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ واقعہ کربلا سے پہلے، ہماری شیعی روایتوں میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے واقعہ کربلا کی خبر تھی، بلکہ رسول اکرم سے پہلے واقعہ کربلا کی خبر تھی۔ حضرت آدم کا گزر کربلا کے میدان سے ہوا تو کیا ہوا، حضرت نوح گزرے تو کس مصیبت سے گزرے، ان کا سفینہ اس جگہ پہ آ کے موجوں میں گر گیا تو گھبرا کے جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ معبود کیا یہ سفینہ ڈوب جائے گا؟ آواز آئی کہ نہیں، یہ عرض کربلا ہے، یہاں سے کوئی بندہ خدا نہیں گزر سکتا جب تک وہ کوئی مصیبت نہ اٹھا لے۔ حضرت آدم کے سامنے جب نام پیش کیے گئے تو جب بھی نام حسین پہ نظر پڑتی تھی، جب بھی نام حسین کو پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اے معبود اس نام میں کیا خصوصیت ہے، جب اس نام کو پڑھتا ہوں دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ آخری نبی کا نواسہ ہوگا کہ جو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ جہاں یہ ساری خبریں موجود ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ آسمانی کتابوں کے اندر جہاں واقعہ کربلا کا ذکر ہے وہیں مختار کے انتقام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ بہرحال ایران کے لیے یہ فوجیں روانہ ہوئیں اور اس میں سردار بن کے حضرت ابو عبیدہ ثقفی گئے، ہاتھیوں کی فوج سے مقابلہ تھا۔
دجلہ کے پل پہ جنگ کرتے ہوئے ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے کچل کے حضرت ابو عبیدہ کی شہادت ہو گئی۔ ان کی والدہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے ساتھ گئی تھیں حضرت مختار کی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا کہ شوہر پیر کے نیچے ہاتھی کے کچلا گیا ہے اور شہید ہو گیا، مگر جب گھر واپس آئیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، شکر کیا کہ اے معبود تیرا شکر ہے کہ جب میرا شوہر شہید ہوا تو اس کے سینے پر تو زخم تھے مگر اس کی پشت پہ کوئی زخم نہیں تھا، یعنی اس نے میدان میں سامنے سے مقابلہ کیا مگر میدان کو پشت نہیں دکھائی۔ ایسی ماں اور ایسے باپ کا بیٹا مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ کوفے کی فضا میں حضرت مختار نے جو تحریک برپا کی ہے اس میں جہاں ان کا اپنی ذاتی کوشش اور ان کا اپنا جذبہ قربانی موجود ہے، وہاں میں نے عرض کیا کہ ائمہ طاہرین کی دعائیں، توفیق الہی اور نصرت غیبی اگر نہ ہوتی تو یہ کارنامہ انجام نہ پاتا۔ اس لیے کہ شہر کوفہ، میں نے کل عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ شہر کوفہ جس کے اندر پہلے صرف فوجی رہا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ شہر آباد ہوا، دوسرے لوگ آنے لگے، اور کل میں نے عرض کیا کہ یہودیوں نے آ کے مرکز میں جگہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد ایک اور محلہ جو بالکل دارالعمارہ کا جو قصر تھا، مسجد بنائی گئی تھی بڑی طویل و عریض، اور اس مسجد کے ساتھ دارالعمارہ تھا۔ دارالعمارہ کے بالکل قریب دارالعمارہ یعنی جو پہلے سے جہاں پہ حاکم رہے گا، اور وہیں وہ قید خانہ ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا، کہ جہاں 4500 اہل بیت کے عاشق بند تھے اور انہیں کس انداز میں قید رکھا گیا تھا۔ جب حضرت مسلم یہاں تشریف لائے ہیں تو حضرت مسلم کو جو کام انجام دینے تھے، جو اپنے ساتھ منصوبہ وہ لے کے آئے تھے، ان کے منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اس قید خانے سے ان قیدیوں کو رہا کرایا جائے گا۔ البتہ جناب مسلم کی تحریک ناکام ہو گئی، کیوں ہوئی وہ ابھی بات آئی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیں محمد علیہ۔ تو اسی دارالعمارہ کے ساتھ میں ایک اور محلہ آباد ہوا، ایک اور آبادی آئی، اور اس محلے کا نام ہی جب آپ دیکھیں گے جغرافیہ کوفے کا تو آپ کو اس کا نام ہی نظر آئے گا، رومیون، رومیوں کا محلہ، جہاں پہ رومی آ کے آباد ہو گئے۔ یہ سب نصرانی تھے، تو چنانچہ اب اس کے اندر فوجی ہیں، عام مسلمان ہیں، فارس کے رہنے والے لوگ ہیں، ایران جو فتح ہوا ہے وہاں سے آئے ہیں، اس کے علاوہ یہودی اور نصرانی۔ یہ ساری آبادی کوفے کی ہے، اس کے اندر مخلص افراد بھی ہیں مولا کے، چاہنے والے بھی ہیں، ایسے ایسے چاہنے والے کہ جن کے لیے مولا یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں تعریف میں کہ میں تمہارے اندر ایک بات بڑی اچھی پاتا ہوں کہ جب تم میدان میں ڈٹ جاتے ہو تو پھر تلواروں کے مقابلے پہ اپنی گردنیں پیش کر دیتے ہو، اپنے سینے پیش کر دیتے ہو، مگر تلواروں سے منہ نہیں پھیرتے، رخ نہیں گھماتے، میدان کو پیٹھ نہیں دکھاتے۔ یہ تمہاری بہت بڑی بات ہے، یعنی تمہارے اندر روح جہاد موجود ہے، اسلام کے لیے جان دینے کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہے۔ اور صفین کے معرکے میں کہ جہاں 1.5 لاکھ کی فوج مولا کے ساتھ موجود ہے، ان 1.5 لاکھ میں بڑی تعداد، خاصی تعداد کوفیوں کی بھی ہے۔ ان کوفیوں نے وہاں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، یہاں تک کہ وہ معرکہ آ گیا کہ عمر عاص کو حاکم شام سے یہ کہنا پڑا کہ علی تو اپنے ساتھ ببر شیروں کا لشکر لے کے آئے ہیں، اگر یہ اسی طرح جنگ کرتے رہے تو ہم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا، لہٰذا ہمیں مکر و فریب سے کام لینا پڑے گا۔ چنانچہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب جنگ صفین اس معرکے کے اوپر پہنچی کہ بالکل فیصلہ کن گھڑی آ گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو اب یہاں سے ان رشوتوں نے کام کرنا شروع کیا جو پہلے سے کوفے میں پہنچ چکی تھی۔ یہودیوں کے اس پیسے نے کام کرنا شروع کیا کہ جہاں پہلے سے مولا کے لشکر میں موجود سپاہی اپنی وفاداریاں بیچ چکے تھے، ان میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا تھا جو آئے تو مولا کے ساتھ تھے مگر یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اگر جنگ کسی نازک موقع کے اوپر پہنچ گئی تو ہم خود علی ہی کے خلاف تلواریں کھینچ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم علی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ جنگ روک دیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب بالکل فیصلہ کن گھڑی آ گئی تو اب دشمن نے چال چلی اور نیزوں کے اوپر قرآن بلند کیا۔ مولا کہتے رہے کہ یہ فریب ہے، اس فریب نظر میں نہ آؤ، اس فتنے کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔
ذرا سمجھو، دیکھو، تمہارے سامنے علی موجود ہے۔ مگر عجیب بات ہے، جب میں نے عرض کیا شکم میں حرام پہنچ جاتا ہے، جب انسان کی روح جہاد سرد پڑ جاتی ہے تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انہیں نیزوں کا قرآن تو نظر آ رہا تھا، پہلو میں کھڑا ہوا قرآن ناطق نظر نہیں آ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں بہت تیزی سے بس گزروں گا، لہٰذا مجبور ہو گئے مولا، کہا کہ یا علی تلوار رکوائیے، جنگ روکیے، مالک اشتر کو واپس بلائیے، ورنہ ہماری تلواریں آپ ہی کے خون سے رنگ جائیں۔ مجبور ہو کے پیغام بھیجا، مالک اشتر واپس آ جاؤ۔ اور اس لمحے کے اوپر جنگ تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر حاکم شام کا خیمہ تھا، اور مالک اشتر نے اس وقت بھی اس بات کو کہا اور بعد میں بھی کہا کہ اگر اس وقت مولا کا پیغام آیا نہ ہوتا تو میں نے فتنے کا خاتمہ کر دیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، جیسے ہی مولا کا پیغام پہنچا، تلوار چل رہی تھی، علی کا پیغام سنتے ہی جہاں تلوار تھی وہیں پہ تلوار رک گئی۔ اسی کو مولا کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ ورنہ ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ اپنے دل سے کوئی فیصلہ کر دیتے کہ چلو اب تو چند لمحے کا معاملہ ہے، بعد میں مولا سے معافی مانگ لوں گا، بعد میں کہہ دوں گا مولا خبر دیر سے ملی۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے نہج البلاغہ میں وہ جملے نہ ہوتے جو مولا نے کہے ہیں کہ تم کیا سمجھو کہ مالک اشتر کیا ہے، وہ میرے لیے ایسا ہے جیسا میں رسول خدا کے لیے تھا۔ کسی غیر معصوم کے لیے ایک امام برحق، ایک ولی اللہ اتنا بڑا جملہ کہہ دے کہ وہ میرے لیے ایسے تھا مالک اشتر کہ جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ شہادت کی خبر آئی ہے، نہج البلاغہ میں جملے موجود ہیں۔ مولا کہتے ہیں آج میرا بازو ٹوٹ گیا، آج میرا سیدھا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم کیا جانو مالک اشتر کیا تھا؟ اگر وہ پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کہ کسی گھوڑے کی ٹاپیں وہاں تک پہنچ نہ پاتی، اگر وہ پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کہ کوئی پرندہ وہاں تک پرواز نہ کر پاتا۔ مالک میرا سیدھا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر پیغام پہنچا، ادھر تلوار رک گئی۔ میں کہتا ہوں مالک تلوار کیوں روک لی؟ فتنے کا خاتمہ کر دو۔ شاید کہیں مالک جواب دیں کہ ایسے 10 مجرموں کو چھوڑ دینا منظور ہے مگر مولا کے حکم کی خلاف ورزی کرنا منظور نہیں، اس لیے کہ میرے جذبات میری اپنی مرضی سے نہیں چلتے، میرے جذبات میرے آقا کے تابع ہیں، میرے مولا کے تابع ہیں۔ یہ پیغام دے رہے ہیں حضرت مالک اشتر کہ جذبات ضروری ہیں مگر اپنے جذبات میں بہہ کے کوئی قدم نہ اٹھانا، پہلے یہ دیکھنا کہ معصوم کا حکم کیا ہے۔ لہذا جنگ رک گئی، اور اس کے بعد عجیب منظر ہے کہ جنگ روک دی اور اب پھر مولا کو مجبور کیا۔ مولا حکمین کا فیصلہ، معاہدہ امن پہ دستخط کیجئے، اور حکم بنایا ابو موسیٰ اشعری کو، جس کے لیے میں کل عرض کر چکا کہ وہ مولا کا دیرینہ دشمن ہے۔ چنانچہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ مجبوراً مولا نے دستخط کیے، معاہدہ ہوا، اور ادھر معاہدہ ہوا، اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولا جنگ کیجئے، اور کہا کہ نہیں اب کیسے ہو سکتا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ تو اب ایک نعرہ بلند کر دیا، اور یہاں سے خوارج پیدا ہوئے کہ جن کی شاخیں آج تک موجود ہیں، اور پیغمبر اکرم کی احادیث اور عام معصومین کے فرمودات کے مطابق یہ آخر تک موجود رہیں گے۔ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کہا کہ نہ علی حق پہ ہیں نعوذ باللہ، اور نہ غیر علی حق پہ ہیں، لہٰذا ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں، اور نہروان کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اور اب یہ موقع تھا کہ مولا آ کر کہہ رہے ہیں کوفے والوں سے کہ اٹھ کھڑے ہو، اپنی تلواروں کو سیقل کرو، چلو میدان کی طرف، اس فتنے کا خاتمہ کر دیں۔ اور لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں کہ مولا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ نازک لمحہ تھا، بہت نازک لمحے سے اس وقت کوفے کی سیاست اور کوفے کی تاریخ گزر رہی تھی کہ دشمن موجود ہیں، منہ پر آ کر گالیاں دے کے چلے جاتے تھے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ مسجد سے مولا نکل رہے ہیں اور خوارج میں کا آنے والا آیا اور مولا کائنات کے منہ پہ کھڑے ہو کے مولا کو گالیاں دے رہا ہے اور گستاخیاں کر رہا ہے۔ اصحاب مچل گئے، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ پہنچ گئے، مگر مولا نے کہا نہیں، یہ میرا ذاتی دشمن ہے، جب تک یہ ذاتی دشمن ہے اور مجھے برا کہتا رہے علی تلوار نہیں اٹھائے گا، علی اقدام نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے فتنے بڑھے اور وہ موقع آیا کہ انہوں نے بے گناہوں کو قتل کرنا شروع کیا،
عجیب دین ہے ان کا دین. میں ایک منظر بات آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ موقع آتے کہاں ہیں کہ تذکرے آئیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے آج بھی ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے، یعنی جنہوں نے دین کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا، شیلڈ کے طور پہ جو دین کو استعمال کر رہے ہیں. اور عالم کیا ہے؟ یہ پہچان ہے علی کے دشمن کی کہ جب وہ علی کے فضائل اور علی کی عدالت کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو جھوٹے دین کا سہارا لیتا ہے، جعلی مذہب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کا عالم کیا ہے؟ میں ایک منظر دکھاؤں. گزر رہے ہیں یہ خوارج ایک جگہ سے، مولا کا ایک چاہنے والا نظر آیا، اسے قتل کیا، ان کی زوجہ کو قتل کیا. زوجہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالا، اسے قتل کیا. آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے مولا ہی کے صحابیوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ مولا اتنی عبادتیں، اتنے سجدے، ہم نے تو ایسی عبادتیں نہیں دیکھی. مولا ہم ان سے جنگ کریں گے، یہ تو بات بات پہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی تو داڑھیاں ہر وقت بھیگی رہتی ہیں، اتنا ذکر خدا ادا کرتے ہیں، اتنا ذکر خدا کرتے ہیں، اتنے سجدے ادا کرتے ہیں. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے مولا کا جملہ سنیے اور اس کے بعد ان کا عمل عرض کرتا ہوں. کہا کہ ابن عباس تم نے سچ کہا، یہ بہت تلاوت قرآن کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. دیکھیے کہا تھا اس دور کے لیے، لیکن علی کا یہ جملہ طلوع صبح محشر تک کے لیے ہے. آج بھی آپ کو ایسے بہت سے نظر آ جائیں گے کہ ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، لیکن دل کے اندر قرآن کے اوپر ظلم ہی یہ ہوا. یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن پر یہ بہت بڑا ظلم ہوا کہ قرآن کو پڑھا بہت گیا مگر اسے سمجھا نہیں گیا. پڑھنے والے وہ بھی کم، مگر پڑھنے کے بعد سمجھنے والے اس سے بھی کم، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے والے وہ بہت ہی کم. قرآن اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر قرآن کا قاری قرآن کو سمجھ کے پڑھتا تو کبھی قرآن پڑھنے والا آل محمد کا دشمن نہ ہوتا. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت اور آل محمد کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے کیا کہ مولا بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ تم نے ٹھیک کہا قرآن بہت پڑھتے ہیں مگر حلق میں اٹکا ہوا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا. عزیزو ایک خطابت کا جملہ کہوں، کیوں حلق سے نیچے نہیں اترا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے قرآن کا ساتھی علی کو قرار دیا ہے. لہذا شاید جب کوئی تلاوت کرتا ہے تو آیتیں بھی دل دیکھ لیتی ہیں، اگر علی کی محبت ہوتی ہے تو گلے سے اتر جاتا ہے، ورنہ حلق کا پھندا بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کے چاہنے والے کو شہید کیا، زوجہ کو شہید کیا، پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا، اسے قتل کیا. چلو اگر مومن کی غلطی بھی تھی، اگر مومنہ نے کوئی خطا بھی کی تھی تو بچے نے کیا خطا کی تھی؟ اور اس کے بعد اب ان کا معیار دیکھیے آپ، معیار آگے بڑھے. یہاں سے چند قدم آگے بڑھے تھے، ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ان میں سے کسی نے چاہا کہ اس باغ سے ایک کھجور توڑ کے کھا لے. دوسرے نے کہا خبردار، تم نے اجازت لے لی ہے باغ کے مالک کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مالک کی اجازت لیے بغیر تم کھجور کیسے کھا سکتے ہو؟ جو ابھی دو بے گناہوں کو شہید کر کے آ رہے ہیں، جو ابھی ایک بچے کو جو اب اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اسے قتل کر کے آ رہے ہیں، انہیں اس بات کا بڑا خیال ہے کہ کھجور اجازت کے بغیر نہیں کھانی چاہیے. اور چند قدم آگے بڑھے، کسی نے چاہا کہ ایک جانور کا شکار کر لیں تو دوسرے نے کہا کیوں شکار کر رہے ہو اس کو؟ یہ تو حرام جانور ہے، اس کو مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بغیر وجہ کے کسی کی جان لینا، آپ دیکھ رہے ہیں کیا معیار ہے؟ یعنی ایک نجس جانور کی جان لینے پر درد ہو رہا ہے اور ایک کلمہ گو اور اس کی زوجہ کو شہید کر کے آئے اس کا کوئی درد نہیں ہے. یہ ہے معیار. ان سے مقابلہ کرنا ہے. مولا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ. اہل کوفہ نکل نہیں گئے. اور اس کے بعد بہرحال وہ موقع آیا، بہت اس میں خطبے ہیں، وہ سارے خطبات دیکھیے گا کس کس انداز سے مولا نے خطاب کیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اٹھو، نکلو. بالآخر تیار ہوئے. اور مختصر کرتا ہوں بات کو کہ بات پھر وہ بھی آیا اسی کوفے کے اندر دن
کہ مولا کائنات کے پاکیزہ خون سے مسجد کوفہ کا مصلی رنگین ہوا، اور اس کے بعد پھر یہی اہل کوفہ ہیں 40,000 چاہنے والے، جن میں کوفے والے خاصی تعداد میں تھے، مولا کائنات کی شہادت کے دن ہی ادھر مولا کو سپرد خاک کر کے آئے ہیں امام حسن، ادھر امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں 40,000 لوگ، اور کہتے ہیں کہ مولا بیٹھیے گا نہیں، فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے کہ وقت وہ تھا کہ مولا چڑھائی کرنے والے تھے، اتنے زیادہ ظلم ہو چکے تھے حاکم شام کی طرف سے کہ اب شام کی طرف فوجیں روانہ ہونے والی تھی، نہروان ختم ہو چکی، اب شام کی طرف فوجیں روانہ ہونے والی، مولا کو شہید کر دیا گیا۔ 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور مولا نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو تم اس شرط پر میری بیعت کر رہے ہو، میری شرط یہ ہے کہ میں جنگ کروں گا تب بھی میرے ساتھ رہو گے، میں صلح کروں گا تب بھی میری اطاعت کرو گے، اس پر بیعت کی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ اب مولا، اب دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں جو بک گئے۔ 5,000 کا لشکر روانہ کیا مولا نے، اور ان کا سردار بنایا عبید اللہ ابن عباس کو۔ عبید اللہ ابن عباس کوئی باہر کے آدمی نہیں ہے، علماء تشریف فرمائے، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، تاریخ پر نظر ہے آپ کی۔ عبید اللہ ابن عباس کو سردار بنایا، اور عبید اللہ ابن عباس گھر کے فرد، باہر کا کوئی آدمی نہیں، تاریخ کا ایک طالب علم پڑھے تو یقین نہ کر سکے، مگر یقین کرنا پڑے جب تاریخ کو دیکھے کہ وہ یہاں سے گئے اور وہاں جا کے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، بیچ دیا اپنے آپ کو، اور باقی لشکر موجود ہے، وہاں سے خبر آئی، اب قیس کو بھیجا تم جاؤ، بیچ میں اور بھی، لیکن وہ سب تاریخ بیان نہیں کرنی، میں تو صرف گزر رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ قیس کو بھیجا تم جاؤ، اور جب قیس روانہ ہوئے تو وہاں سے افواہیں پھیلانی شروع کی، اس لیے کہ بکے ہوئے لوگ بہت ہیں۔ قیس سے جا کے کہا کہ تم یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، امام حسن نے تو صلح کر لی۔ امام حسن سے آ کے کہا کہ آپ نے قیس کو بھیجا ہے، وہ بھی بک گیا اوروں کی طرح۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجبور ہو کے امام حسن کو صلح کرنی پڑی، معاہدہ امن کرنا پڑا، اور اس کے بعد آپ کے پیش نظر ہے کہ اسی کوفے کا رنگ کیسا بدلا کہ مولا کے اوپر 9 مرتبہ حملہ ہوا، امام حسن کے اوپر 9 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، تیر سے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسا حملہ ہوا کہ آپ کی ران کے اندر ایسا خنجر پیوست ہوا جو ہڈی تک اتر گیا۔ اس وقت ہمدان کے کچھ جوان بڑھ نہ گئے ہوتے اور انہوں نے مولا کو حلقے میں نہ لے لیا ہوتا اور کچھ جانثار کچھ چاہنے والے آگے نہ آ جاتے تو مولا کو شہید کر دیا ہوتا۔ یہاں سے مولا کو منتقل کیا مدائن۔ مدائن کیوں منتقل کیا؟ اس لیے کہ مدائن کے جو اس وقت گورنر ہیں، اب میں ریکنیکٹ ہو گیا، جو گفتگو میں نے کل چھوڑی تھی، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مدائن کے جو گورنر ہیں وہ ہیں مختار کے چچا سعد ابن مسعود ثقفی۔ سعد ابن مسعود اہل بیت کے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، چونکہ والد کی مختار کی شہادت ہوئی ہے میدان جنگ میں، لہٰذا بعد میں بہت سا علاقہ جناب مختار کے نام کیا گیا، اس میں ایک علاقہ ہے خطرانیہ کا علاقہ، اور ایک یہ مدائن کے جہاں کا گورنر آپ کے چچا کو بنایا گیا، چونکہ والد کے بعد آپ چچا ہی کے ساتھ رہے، چچا نے ہی آپ کی پرورش کی ہے، لہذا یہاں پہ چونکہ یہ مضبوط قلعہ ہے مولا کے لیے، لہذا یہاں پر مولا کو منتقل کر دیا گیا۔ امام حسن یہاں پر ہیں، لیکن اب غور کرنے کی بات کہ یہ وہ جگہ ہے، یہیں پہ کئی حملے تو یہیں پہ ہوئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک نابینا مسجد کے اندر داخل ہوا، مولانا نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، نابینا شخص ہے، ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے، اب نابینا کے اوپر کون شک کر سکتا ہے، لیکن چھڑی کے نیچے ایک نوکدار کیل لگی ہوئی ہے جس کو جو زہر میں بجھا کے لایا، اور جاتے جاتے مولا کے قریب آتا ہے اور پوری طاقت سے امام حسن کے پیر کے اندر، پائے اقدس کے اندر وہ کیل پیوست کر دیتا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے میں کہ جب سب کی وفاداریاں بدل چکی ہیں، ایسے میں کہ جب کوفے کے اندر
کوفہ دیکھ لیں، بصرہ دیکھ لیں، دوسرے مقامات دیکھ لیں، سب کا موقع نہیں ہے کہ میں بیان کروں. ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ایک ہی گھر کے اندر ایک چاہنے والا موجود ہے، دوسرا مخبر موجود ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ وہ روایت سامنے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام چاہنے والے جناب مختار کے مخالف ہو گئے. اور اگر آپ سے میں سوال کروں اور اپنے آپ سے سوال کروں تو ہمیں بھی مخالف ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ یہاں یہ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب امام حسن علیہ السلام حضرت سعد ابن مسعود ثقفی کے گھر پہ تھے تو ایک دن مختار آئے اور اپنے چچا کو یہ مشورہ دیا کہ یہ بہترین موقع ہے، زمانے کا رنگ بدل رہا ہے، حاکم شام بہت دولت دینے کو تیار ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم امام حسن کو قاتل کے حوالے کر دیں، حاکم شام کے حوالے کر دیں اور اپنے لیے زمینیں لکھوا لیں، پراپرٹی لے لیں، آنے والی نسلوں کے لیے بڑی دولت ہو جائے گی. کیا اگر کوئی بھی امام کا چاہنے والا اس جملے کو دیکھے گا، اس مشورے کو دیکھے گا، اس واقعے کو دیکھے گا تو لاکھ مختار نے انتقام لیا ہو، لاکھ خدمت کی ہو، لاکھ اہل بیت کی محبت میں شہید ہو گیا ہو، لیکن کیا اس کے دل میں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد مختار کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ پہلی بات تو یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مختار نے ایسا مشورہ دیا ہوگا؟ ممکن ہے یہ سارے حالات دیکھ کر؟ جی آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں دیا ہوگا، میرا بھی دل یہ کہتا ہے کہ نہیں دیا ہوگا. لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختار نے چچا کو یہ مشورہ دیا تھا. بس جب یہ واقعہ، یہ تاریخ علماء کے سامنے آئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی گنجائش نہیں بچی. جو معصوم کو قاتل کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے چچا کو ایسا مشورہ دے دے، کیسے ممکن ہے کہ اس سے عقیدت پیدا ہو جائے، اس کو ممدوح قرار دے دیا جائے، اس کی کوئی تعریف توصیف ہو؟ لہٰذا ایک زمانے تک علماء جناب مختار سے دور رہے اور یہی نظریہ رہا کہ مختار اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نام بھی اہل بیت کے حلقوں میں لیا جائے. ایسے واقعات موجود ہیں کہ بعض لوگ، چونکہ دو گروہ ہو گئے تھے اس وقت، کہ بعض افراد، بعض چاہنے والے چاہتے ہیں کہ کوفے میں جا کر جناب مختار کی زیارت کریں، روزے کی زیارت کریں، پہنچیں جناب مسلم کے ساتھ، انہیں بھی سلام کریں. اور جب علماء کے پاس آ کے ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز وہاں نہ جانا، اس لیے کہ وہ غدار تھا، وہ دروغ گو تھا، اس کا نعرہ صرف سیاسی نعرہ تھا. ایک زمانے تک یہی مسئلہ چلتا رہا. خدا غریق رحمت کرے شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ سوستری کو کہ اس محقق تک جب یہ روایت پہنچی اور انہوں نے اسے پڑھا تو بار بار پڑھا. بار بار کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ پڑھا کہ ایک دن مختار اپنے چچا کے پاس آیا اور یہ مشورہ دیا. جب یہ مشورہ دیا تو چچا نے ان کے تماچے لگائے، ٹھوکریں ماری، لباس کو پھاڑ دیا، دھکے دیے اور کہا دفع ہو جاؤ، آئندہ میرے گھر میں نہ آنا. کہا مختار چچا سے مار کھا کے چلا تو ایک جملے کے اوپر قاضی صاحب رک گئے وہاں پہ. اس لیے کہ لکھا ہوا تھا جب مختار چچا سے مار کھا کے چلا تو اپنے کپڑوں کو درست کر کے مسکراتا جاتا تھا اور آگے بڑھتا جاتا تھا. اب یہاں پہ آ کے وہ رک گئے. ایک جوان جو شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، جس کے بدن میں طاقت بھی ہے، وہ اپنے بوڑھے چچا سے مار کھانے کے بعد مسکرا کیوں رہا تھا؟ لہٰذا انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ اس کا اصل منبع کیا ہے. اور جب وہ اصل روایت تک پہنچے تو اب آپ دیکھیے کہ کیسے حق باطل ہو جاتا ہے اور باطل حق کر دیا جاتا ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. یہ معاملہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیے ایک طریقہ کار ہے جو آج بھی چل رہا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ. کہیں سے کچھ چیزیں اٹھا لیجئے، باقی جگہ سے دوسری دیکھ لیجئے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسے کہیں پر بھی آپ پیش کر دیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ کسی بھی بات کو کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں. کسی بھی آپ کسی ڈیوائن اسکرپچر کو لے لیجئے، اس سے بھی آپ کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں اگر بغیر ریفرنس کے اور بغیر کانٹیکسٹ کے اسے کہیں پیش کر دیا جائے. لہٰذا اب جو انہوں نے اصل روایت تلاش کی تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اور یہ انہی کی تحقیق کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد علماء کو پتہ چلا کہ حقائق کیا تھے. انہوں نے تلاش کیا تو بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی تھی. روایت واقعہ بہت مشہور تھا، لہٰذا دشمن اسے چھپا تو نہیں سکتا تھا. جب کسی واقعے کو دشمن چھپا نہیں سکتا تو کوشش کرتا ہے اس کے اندر تحریف کر دی جائے، اسے تھوڑا سا بدل دیا جائے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک دن مختار اپنے گھر پہ، اپنے چچا کے گھر پہ آئے. لیکن جب انہوں نے پڑھا تو یہاں سے بات شروع نہیں ہوتی تھی، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ زمانے کا رنگ بدلتا ہوا دیکھ کر
اور عبید اللہ ابن عباس جیسی شخصیت کے ایمان کا سودا ہوتا ہوا دیکھ کر مختار بڑا بے چین رہتا تھا، اور اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امام کے اوپر پھر کوئی حملہ ہو۔ امام چچا کے یہاں تھے، لیکن اسے چچا کے اوپر بھی بھروسہ نہ رہا تھا۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا بھی اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے امام کو قاتل کے حوالے کر دے، مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ حقیقت کا پتہ کیسے چلائے۔ تو ایک دن مختار شریک ابن آور کے گھر گئے۔ شریک ابن آور مولا کائنات کے بزرگ صحابی تھے اور بڑے عقل مند تھے۔ ان سے جا کے کہا کہ میں اپنے امام کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں، چچا کے یہاں ہیں، محفوظ ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ چچا نے وفاداری بدل دی تو میرے امام کی جان خطرے میں آ جائے گی، میں کیسے حقیقت کا پتہ لگاؤں؟ تو انہوں نے یہ کہا شریک ابن آور نے کہ مختار تم جاؤ اور جانے کے بعد اپنے چچا سے یہ کہو کہ کیوں نہ ہم امام کو قاتل کے حوالے کر دیں، اگر ان کے دل میں بھی یہ بات ہوگی تو وہ تمہاری تائید کریں گے، اگر ان کے دل میں یہ بات نہ ہوگی تو تمہیں ماریں گے، دھکے دیں گے، غصہ کریں گے، سمجھ لینا امام محفوظ جگہ پہ ہے۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں مختار مسکرا رہے تھے؟ مسکرا اس لیے رہے تھے کہ جو خون میری رگوں میں ہے وہی چچا کی رگوں میں ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ وفادار خون ہے، بے وفائی نہیں کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا مختار مطمئن ہو گئے کہ میرا امام محفوظ قلعے کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ یہاں سے آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ اب یہی کوفے والے ہیں، اور آگے بڑھ جائیے۔ بس میں یہاں اس گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ موقع نہیں ہے، حالانکہ میں یہاں پہ بہت کچھ بیان کرتا ہوں۔ اب یہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ کہ امام حسن کی خاموش زندگی ہے۔ خاموش میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے خاموش لکھا ہے، لیکن اگر حقیقت آپ دیکھیں، ایک جملہ کہتا ہوں عزیزو، اسے ذہن میں رکھیے گا، جوان خاص طور پہ یاد رکھیں، اور بہت اہم بات ہے یہ کہ معصوم کی زندگی اگر خاموش بھی ہو تو ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیا کیجیے، اس لیے کہ معصوم کی خاموشی بھی زبان ہوتی ہے، سننے والا چاہیے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر اس کے اوپر آپ غور کریں، معصوم کی خاموشی بھی زبان ہے، سننے والا چاہیے۔ ارے جس کا خون خاموش نہ ہو اور جس کے خون کو خون ناطق کہا جائے، اس کی زبان کیسے خاموش ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ جو 10 سال گزرے ہیں، اس 10 سال کے اندر امام حسن ہی کا حصہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر امام حسین کو اتنے وفادار ساتھی مل گئے۔ کیسے؟ وہ جب کبھی میں امام حسن پہ گفتگو کروں گا تب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آج اس کا موقع نہیں ہے۔ امام حسن کس طرح زندہ کیا اس 10 سال میں سیرت، لیکن تاریخ بڑھتے بڑھتے 59 ہجری تک پہنچ گئی، اور اب 59 ہجری کے اندر اگر آپ کوفے کو دیکھیں تو اب کوفے سے ذرا سا آگے بڑھ جائیں تو اب ہم یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، نئے ایک چیپٹر کا آغاز۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ کہاں کون سا موقع ہے کہ جب امام کی خدمت میں ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ آج یہ کہا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے خود ہی خط لکھ کے بلایا اور خود ہی امام کو شہید کر دیا، اور بڑا زور صرف کیا جاتا ہے، زور قلم بھی اور زور بیان بھی اور زور تحقیق بھی اس بات کے اوپر کہ مولا کو بلانے والے کون تھے؟ سب شیعہ ہی تو تھے۔ لیکن اب میں آپ کے ذہنوں کو ذرا قریب لانا چاہتا ہوں، یہ کوفے کا جو میں نے بیان کیا، اس کوفے کے اندر 60 ہجری میں کون لوگ تھے؟ 59 ہجری، 60 ہجری، 61 ہجری امام کی شہادت ہوئی، حضرت مسلم کوفے میں آئے۔ اس زمانے کا کوفہ کیا تھا؟ اس کوفے کے اندر واقعی چاہنے والے کتنے تھے؟ جناب مسلم آتے ہیں اور جناب مسلم کے ہاتھ پر 24,000 لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ الگ الگ روایات ہیں، کئی ورژن ہیں، کتنے لوگوں نے بیعت کیا؟ 18,000، 22,000، 24,000۔ ہاں سچ ہے کہ اتنے لوگوں نے بیعت کی،
لیکن کوفے کے اندر واقعی شیعہ یعنی علی کتنے تھے؟ کوفے جو خطوط لکھے گئے ان میں شیعوں نے کتنے خطوط لکھے تھے؟ واقعی جو بہت ہی آنے والے خطوط میں جو واقعی ایسے ہوں کہ جو قابل اعتبار ہوں، وہ کتنے لوگ تھے؟ ان کی طرف سے کتنے خطوط لکھے گئے؟ عزیزو، میں پوری تحقیق کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام کو جو خطوط لکھے گئے اس میں صرف 7 لوگ ایسے تھے کہ جو معروف شیعہ تھے کہ جنہوں نے امام کو خط لکھے ہیں. 7 لوگ. اس وقت نام پیش کرتا ہوں، باقی تفصیل ان کی آگے آئے گی. پہلا نام سلیمان ابن سرد خزاعی. اچھا، یہ مطلب نہیں کہ 7 ہی لوگ موجود تھے. جو خطوط گئے ان میں شیعوں کی طرف سے جانے والے خطوط صرف 7 لوگوں کے تھے. اس کے علاوہ بھی شیعہ موجود تھے، لیکن کتنے وہ میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں. یہ 7 کون تھے؟ سلیمان ابن سرد خزاعی، عبداللہ ابن دال تمیمی، رفاع ابن شداد، عبداللہ ابن سعید. 4 حضرت، ان میں سے 3 کربلا میں موجود، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، اور خطوط بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے 2 کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، اور 5 شہادت امام کے وقت اس قید خانے کے اندر ہیں کہ جس کا تذکرہ ابھی میں کرنے والا ہوں. باقی جو افراد تھے ان میں شیعہ کتنے تھے؟ صفین کے ساتھ جو مولا میں کے ساتھ کتنے نظر آ رہے تھے، ان میں واقعی شیعہ کتنے تھے؟ تعداد بہت تھی لوگوں کی، لیکن واقعی وہ شیعہ کہ جن کو آج ہم شیعہ کہتے ہیں، جو 12 امامی ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، وہ کتنے لوگ تھے؟ آئیے اس کی طرف نظر کرتے ہیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. کوفہ 59 ہجری کے اندر مولا کے پاس خطوط آتے ہیں اور مولا حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں، معتمد اہل بیت. بہت بڑی شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی. بدقسمتی ہے ہماری، واقعاً بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس شہید کی عظمت سے بالکل واقف نہیں ہیں، بالکل واقف نہیں ہیں. جو ان کا کارنامہ ہے، جو ان کی تحریک ہے، جتنا بڑا کام جناب مسلم ابن عقیل نے بیان انجام دیا ہے، صرف ایک سلام کر لینے سے انگلی اٹھا کر کہ اے مسلم ابن عقیل تم پر سلام، اے ہانی ابن عروہ تم پر سلام. ہانی ابن عروہ کتنی بڑی شخصیت ہے. ظاہر ہے کہ میرے پاس بھی اتنا تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کرا سکوں، لیکن کہہ اس لیے رہا ہوں کہ ذرا جناب مسلم کی شخصیت کو قریب سے دیکھیے گا. ذرا جب کوئی ایسی مجلس ہو کہ جس میں جناب مسلم ہی کا تذکرہ ہو، جناب مسلم کی شہادت کے موقع پر، تو اس وقت موضوع رکھ کے جناب مسلم پر پڑھوائیے تاکہ جناب مسلم کی شخصیت کے وہ پہلو سامنے آ سکیں جو ابھی بالکل چھپے ہوئے ہیں. بہت بڑی شخصیت کا نام ہے مسلم ابن عقیل. اللہ اکبر، کیا کارنامہ ہے مسلم. جناب مسلم کو بھیجا، اور جس گھر میں جناب مسلم آ کے اترے ہیں اور جس نے سب سے پہلے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. خانہ مختار میں آ کے قیام کیا. سب سے پہلے وہیں پہنچے کوفے میں آنے کے بعد، مختار نے بیعت کی، لیکن اس کے بعد اب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے. مختار نظر نہیں آتے. کہاں چلے گئے مختار؟ کیا ہوا اس پورے واقعے کے دوران کہ جناب مسلم کی تحریک ناکام ہو گئی؟ کیسے جناب مسلم کس انداز سے اٹھے تھے؟ ایک ایک لمحہ ایسا ہے، میں کیسے مختصر کر کے اسے بیان کروں کہ جلدی سے 5 منٹ میں بات مکمل ہو جائے اور میں اگلے مرحلے پہ پہنچ جاؤں. کوشش کرتا ہوں کہ 5 منٹ کے اندر بات مکمل ہو. جناب مسلم آئے 18,000 سے لے کر 24,000، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، لیکن وہ معتبر نہیں ہے لہٰذا میں نے بیان نہیں کیا. انہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور اس کے بعد ان میں واقعی کتنے ہیں، جان دینے والے کتنے ہیں، شیعہ کتنے ہیں، کوفے میں شیعہ کتنے ہیں. عزیز و کوفے کے اندر شیعہ کتنے ہیں اس کے لیے 2 جملے آپ کو سنا دوں.
زیاد جو ایک غلام کا بیٹا مولا کائنات کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے اور مولا کے ساتھ رہ چکا ہے، مولا نے گورنر بھی بنایا ہے ایک مرتبہ، زیاد کے پاس پیغام آتا ہے حاکم شام کی طرف سے کہ تمہیں ایک غلام کا بیٹا بن کے کیا عزت ملے گی، اگر تم علی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بھائی بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنے باپ کا نام دیں گے۔ یہ عجیب شریعت پہ حملے ہیں، پیغمبر کی سنت پہ حملے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی صاف حدیث موجود ہے کہ بیٹا اسی کا کہا جائے گا کہ جس کے بستر پر پیدا ہو، لیکن زیاد جس کا باپ نامعلوم ہے، منسوب ہے غلام کی طرف، لیکن بعض گواہیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ حاکم شام کا، میں الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتا، آپ سمجھ لیجئے اس لیے چھوڑ رہا ہوں بہت سی چیزوں کو، کہا کہ ہم تمہیں اپنا بھائی بنا لیں گے، جو تمہارا حق ہے تمہیں دلا دیں گے، شرط یہ ہے کہ علی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ 50 لوگوں نے جھوٹی گواہیاں دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ان کا بیٹا ہے اور ان کا بھائی ہے، حاکم شام کا بھائی۔ اور اس کے بعد جب زیاد پلٹا ہے کوفے کی طرف، تو اب یہ عزم لے کے، یہ ارادہ لے کے پلٹا کہ کوفے میں ایک بھی شیعہ علی کو زندہ نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد کس کس انداز سے شیعہ یعنی علی کو قتل کیا ہے اور شہید کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ مولا کا ایک چاہنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن زیاد کے دور حکومت میں یہ حکم ہوا کہ جتنے شیعہ یعنی علی ہیں سب نکل کے آئیں، اور چونکہ زیاد خود گورنر رہ چکا تھا لہٰذا ایک ایک شیعہ سے ذاتی طور پر واقف تھا، سپاہیوں کو بھیجا گیا، سارے شیعوں کو گرفتار کر لیا گیا، سب ایک قطار کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ مجالس المومنین میں شہید نے لکھا ہے اس واقعے کو، اور زیاد کا حکم تھا کہ آج ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے گا، میں اس وقت تک اپنے محل میں واپس نہ جاؤں گا جب تک ان سب کا خون بہتا ہوا نہ دیکھوں۔ مولا کا چاہنے والا جو اس راوی ہے اس روایت کا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں اس قطار میں بہت پیچھے کھڑا ہوا تھا، دھوپ بہت تیز تھی اور اب میرے اندر مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہ تھی، لہٰذا میں بیٹھ گیا، اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے قتل کیا جائے، اوروں کے بعد میرا نمبر آیا، کہ میں بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، زیاد کو جتنا ظلم کرنا تھا وہ کر چکا، اب وہ مزید لوگوں کو قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ تقریباً لوگ قتل کیے جا چکے تھے، میں اور چند لوگ اور باقی تھے، کوفے کے شیعوں میں سب قتل کیے جا چکے تھے، میں اور چند لوگ باقی تھے کہ عین اسی وقت میری آنکھ کھلی، ادھر زیاد نے کہا کہ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، جتنے قتل ہو چکے ہیں اسی پر اکتفا کرو، باقی کو چھوڑ دو، ان کو بعد میں قتل کیا جائے گا۔ کہ اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا، اور مجھے اس وقت تو پتہ نہ چلا کہ کیوں زیاد نے اپنا فیصلہ بدل دیا، بعد میں پتہ چلا کہ عین اسی وقت جب میں وہ خواب دیکھ رہا تھا اس کی ہتھیلی کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوا، ایک سیاہ دھبا پیدا ہوا، جس میں اتنی جلن تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ دوزخ کا شعلہ ہے جو آ کے چپک گیا ہے۔ کہا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ نقطہ پھیلنا شروع ہوا اور اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا، اور وہ پھر کسی اور کو قتل کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لیکن اب زیاد کا خود جملہ موجود ہے کہ معروف شیعوں میں اب میں نہیں جانتا کہ کوئی ایک بھی بچا ہو، معروف شیعوں میں، اس لیے کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کے اوپر شک ہے کہ یہ شیعہ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا معلوم ہے کہ معروف شیعوں میں، یہ جملہ بھی شہید نے نقل کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ اب کوئی ایک بھی بچا ہو، ورنہ میں نے سب کو یا زیر گور پہنچا دیا ہے یا زیر زمین زندان میں پہنچا دیا، اب ایک بھی نہیں بچا۔ لہذا انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق شیعہ ہیں جو کوفے کے اندر موجود ہیں، باقی وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تو ہیں، دعوے دار تو ہیں، لیکن ان کے اندر شیعوں والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ لہٰذا مولا کے خطبات میں
جو آپ نے عاشور کے دن خطبے دیے ہیں اس میں ایک یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ آل سفیان کے شیعوں، اے شیعہ یعنی آل سفیان، کیا تم نے ہمیں خط لکھ کے بلایا نہیں تھا؟ کیا ہم بغیر تمہاری دعوت کے نکل پڑے تھے؟ اچھا، اب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو امام نے جناب مسلم کو جو روانہ کیا تو اصل میں امام کا مقصد تھا ہی کوفہ جانا، نکلے تھے کوفے کے ارادے سے، جناب مسلم کو روانہ کیا، مسلم پہنچے، مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، لیکن اس کے بعد حالات بدلنے لگے، رنگ بدلنے لگا، اور جناب مختار کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کوفے والے ہمیشہ کی طرح اپنا رنگ بدلیں گے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے لیکن ان میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوں گے، اس لیے کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ادھر تو امام کے وفادار جمع تھے، ادھر امام کے دشمن بھی ایک جگہ جمع ہو کر اپنی میٹنگ کر رہے تھے اور آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ اگر حسین کوفے میں آ گئے تو پھر وہی زمانہ دیکھنا پڑے گا جو علی کا زمانہ تھا، اس لیے کہ حسین کے پہلو میں بھی ان کے باپ کا دل ہے۔ ہم نے علی کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملے گا، لیکن جب جنگیں ہونے لگی تو مولا نے کہا کہ مال غنیمت لے نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ سب مسلمان ہیں، مسلمان کا مال غنیمت لوٹا نہیں جا سکتا، لہذا صفین میں بھی مال نہیں لینے دیا، جمل میں بھی مال نہیں لینے دیا۔ اب وہی عدل اور وہی انصاف جو اعلان مولا نے کر دیا تھا کہ میں تمہیں حق پہ چلا کے رہوں گا، میں ہر ظالم سے غریب کا حق چھین کر اس کو واپس دلا کے رہوں گا، کہ اگر حسین آ گئے تو پھر وہی معرکہ ہوگا۔ لہٰذا ادھر انہوں نے خط لکھنے والوں نے امام کو بلایا تھا، ادھر کچھ خط لکھنے والے ایسے تھے جو وہاں جمع تھے، انہوں نے معاویہ کو خط لکھا، انہوں نے یزید کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ مسلم کوفے میں آ چکے ہیں، مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے۔ اچھا، وہاں بھی دو گروہ موجود ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا انداز یہ ہے کہ جیسی ہوا ہو ادھر کوئی چل پڑو، اور کچھ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی حسین کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں حسین کے پہلو میں ان کے بابا کا دل ہے۔ عزیزو، آج لوگ سوال کرتے ہیں علی کی حکومت کیسی حکومت تھی، امام کی حکومت کیسی حکومت ہوگی؟ یہ سوال جوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ امام زمانہ کی حکومت کیسی ہوگی؟ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مولائے کائنات کے دور کا مطالعہ کر لیجئے، جیسے دادا کی حکومت تھی ویسے ہی پوتے کی حکومت ہوگی۔ علی کی حکومت میں گنجائش نہیں ہے ظالموں کے لیے، علی کی حکومت میں گنجائش نہیں ہے غاصبوں کے لیے، علی کی حکومت میں پناہ نہیں ہے جھوٹوں کے لیے، علی کی حکومت میں کوئی رعایت نہیں ہے حق مارنے والوں کے لیے۔ لہذا ایک نمونہ، ایک نقشہ ہے جو مولا نے اس 4 سال 9 مہینے کے عرصے میں پیش کر دیا۔ اب عزیزو، ہم بھی ایک حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب عدل و انصاف کا پرچم دنیا کے اندر لہرائے گا، ہم بھی دن اور رات دعا کر رہے ہیں کہ اس حکومت کا ہم بھی حصہ بنیں گے، امام کے ناصر بنیں گے۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 1200 سال سے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ 1200 سال سے انتظار ہے کہ آنے والا آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1200 سال سے انتظار ہے ایک ایسے لشکر کا جو امام کا ساتھ دے، جو امام کی نصرت کرے، جو اس زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے میں امام کی مدد کرے۔ مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو آ ہی رہا ہے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، کیا کوئی ظالم اس کے لشکر کا سپاہی بن سکتا ہے؟ جو آ ہی رہا ہے غاصبوں سے حق چھین کر محروموں کو دلانے کے لیے، کیا کوئی غاصب اس کے لشکر کا حصہ بن سکتا ہے؟ جو آ ہی رہا ہے جھوٹ کا خاتمہ کرنے کے لیے، کیا کوئی جھوٹا اس کے لشکر کا حصہ بن سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا پڑوسی کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہیں بھائی کا حق مار تو نہیں رکھا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، جیسے علی کی حکومت میں غاصبوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی امام زمانہ کی حکومت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو ظالم ہو اور غاصب ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ان میں سے موجود ہو تو اس خرابی کو ہمارے پاس سے دور فرمائے اور ہمیں واقعاً ہمیں ناصران امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات اور پڑھیں۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اب خط لکھا، کہا کہ حسین
کا نمائندہ آ چکا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، اگر حسین کوفے میں آ گئے تو اس کے بعد کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا جیسے بھی ممکن ہو یہاں کے حاکم کو بدل دو۔ اس وقت جو گورنر ہے وہاں کا وہ ہے بشیر ابن سعید کا۔ بشیر ابن سعید نرم مزاج آدمی ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ مسلم کے بڑھتے ہوئے طاقت کو روک سکے، بیعت کو روک سکے، کسی ایسے کو یہاں پر بھیجو کہ جو کوفے کو اپنے قابو میں کر سکے۔ لہٰذا جب یہ خط ان لوگوں کے جب یہ خطوط یزید تک پہنچے ہیں تو اب روایت بتاتی کہ یزید کے ساتھ اس کا ایک ساتھی موجود ہے جو اس کے باپ کے زمانے سے اس کو مشورہ دیا کرتا تھا، اور اس کا نام سن کے آپ چونک جائیں گے۔ نام کیا ہے اس کا؟ سر جون، ایک نصرانی، ایک عیسائی، ایک سازشی۔ یہ کیوں اس کے ساتھ موجود ہے؟ اس لیے کہ باپ نے یہ وصیت کی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اس سے مشورہ کرنا، یہ اسلامی حکومت کی حفاظت میں تمہاری مدد کرے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی حکومت کی حفاظت کل بھی غیر کر رہے تھے، آج بھی بنام اسلام جو حکومتیں کی جا رہی ہیں ان کی حفاظت غیر کر رہے ہیں۔ کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمنوں کو بلایا جاتا ہے۔ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، واقعات تاریخ پڑھیے، دہرائے گی تاریخ اپنے آپ۔ لہذا سرجون سے اس نے مشورہ کیا، سرجون نے کہا بس ایک تیرے پاس اس وقت موقع ہے کوفے کو بچانے کا۔ اب وہ موقع کیا ہے؟ کہا فوراً بصرے کا جو تیرا حاکم ہے عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا۔ کیوں اس نے زیاد کے بیٹے کا نام لیا؟ اس لیے کہ زیاد کوفے کا حاکم رہ چکا تھا، باپ کے ساتھ بیٹا دیکھ چکا تھا کہ کیسے میرے باپ نے شیعوں کا قتل کیا ہے، لہٰذا بہترین موقع ہے، اس کا روب داب بھی موجود ہے، وہ ایک ایک کو پہچانتا بھی ہے، اسے بھیج دے۔ یزید اور ابن زیاد کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ فوراً بس یہی طریقہ ہے، اس سے کہے کہ بصرے کا بھی حاکم رہے اور بصرے کے ساتھ کوفے کو بھی سنبھالے۔ چنانچہ اس نے خط لکھا ابن زیاد کو اور لکھا کہ میرے اس خط کے ملتے ہی جملہ یہ ہے، میرے اس خط کے ملتے ہی اپنے بھائی کو بصرے کا اپنا قائم مقام بنا کر کوفے پہنچ جا، اور اگر تجھے 2 پر ملے ہوں، اللہ نے تجھے 2 پر دیے ہوں تو اڑتا ہوا جا اور کوفے کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ خط ملا اور اس خط کے ملتے ہی ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرے کا گورنر بنایا، قائم مقام بنایا اپنی جگہ، ایک خطبہ دیا کہ میں کچھ دن کے لیے کوفے جا رہا ہوں، اس کی اطاعت کرنا، اور یہاں سے کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن کس انداز سے کوفے میں داخل ہوا؟ یہ داخل ہوا، اگر ابن زیاد بن کے آتا تو اسے کوفے میں داخلہ نہیں مل سکتا تھا، اس لیے کہ کوفے کی فضا وقتی طور پہ ہموار ہو چکی ہے امام حسین کے لیے، کوفے والے انتظار کر رہے ہیں امام حسین کا، لہٰذا یہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، لیکن حجازیوں کا لباس پہن کر، ہاشمیوں کا لباس پہن کر، اپنے چہرے پر نقاب لے کر۔ جب طوفان چلتے تھے ریت کے تو مسافر اپنے چہروں پر نقاب لے لیا کرتے تھے، لہٰذا اس انداز سے کوفے کے اندر داخل ہوا کہ سب یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، اور پورے کوفے کے اندر استقبال کی صدائیں بلند ہو گئی، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ جتنا مجمع کہہ رہا ہے کہ ہمارے آقا آ گئے، ہمارے مولا آ گئے، اتنا اس کے دل کے اندر تلخی اور نفرت گھلتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ بڑھتا دارالعمارہ تک پہنچ گیا۔ اور کب پہچانا گیا؟ جب دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچا تو غصے میں بھر کے اس نے ٹھوکر ماری دروازے کو، جیسے ہی ٹھوکر ماری جو آگے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، یہ حسین نہیں ہے، اس نقاب کے پیچھے ابن زیاد ہے، اس لیے کہ یہ تکبر اور نخوت کا انداز حسین کا نہیں ہو سکتا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ابن زیاد ہے۔ عزیزو، تاریخ سبق دیتی ہے، تاریخ درس دیتی ہے، یہاں رک کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم واقعہ ہے، بہت حساس واقعہ ہے جس سے کوفہ گزر رہا ہے۔ آیا کس شکل میں آیا؟ تھا کون؟ ابن زیاد۔ آیا کیا بن کر؟ ہاشمی۔ یعنی باطل کبھی باطل بن کے نہیں آتا، اگر باطل بن کے آئے تو پہلے ہی موقع پر اسے رد کر دیا جائے، باطل ہمیشہ حق کی نقاب پہن کے آتا ہے، لہذا خدا کے لیے ہر آواز پر لبیک نہ کہیے گا، ہو سکتا ہے چہرہ حسین کا ہو مگر پیچھے ابن زیاد چھپا ہوا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔
اور اس کے بعد اگلے ہی دن اس نے اعلان کیا، اور یہ جو بات میں نے آپ سے کہی اس کو بار بار ائمہ نے اپنی روایات میں، اپنی فرمودات میں دہرایا ہے کہ ہر آواز پہ لبیک نہ کہنا، ہر آواز پہ یقین نہ کرنا، اس لیے کہ نہ جانے مہدی سے پہلے کتنے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، کتنے اب تک آ چکے ہیں۔ مہدی جونپوری پیدا ہوئے پورا ان کا، اس کے بعد قادیانیوں میں، اور پورا ایک سلسلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ ہوا تھا اور باقاعدہ فوجیں ہر طرف موجود تھیں، وہ نکلتے ہی نہیں تھے وہاں سے۔ ہم ہیں، ہماری اطاعت کرو، ہمارے لیے خبر دی گئی ہے، ہمارے لیے خبریں آئی ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پھر ملٹری ایکشن ہوا اور وہاں پہ دھواں چھوڑا گیا اور ٹائر جلا جلا کے اندر پھینکے گئے، اور پھر وہ سب موجود ہے، پورا انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گوگل کریں، پورا موجود ہے۔ تو میں اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا بعد میں کہ جو اس پورے مشن کا انچارج تھا، اس سے سوال کیا گیا اور اس سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اس کے اندر وہ ساری علامتیں موجود تھیں کہ جو حضرت مہدی کی بیان کی جاتی ہیں، اور خانہ کعبہ میں آ کے اس نے دعویٰ بھی کر دیا تھا، تو کتنے لوگ شک میں مبتلا ہو گئے، تو آپ کو بھی کیا ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ واقعی بھی مہدی ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم بھی دھوکے میں تو آئے تھے، ہمیں بھی ایسا لگا۔ کہا لیکن ایک موقع تھا جب میں پہچان گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انٹرویو چھپا ہوا ہے۔ کہا کون سا موقع؟ کہا جب ہم نے انہیں گھیرا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا، تب میں پہچان گیا کہ یہ بھاگنا ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی بھی ہو مگر مہدی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو ہر آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ عزیزو وہاں سے ابن زیاد آیا، ابن زیاد اگلے دن جو اس نے خطبہ دیا ہے اس کے اندر واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں نے رات وہ سارے چہرے دیکھ لیے ہیں کہ جنہوں نے پتھروں سے میرا استقبال کیا، اس لیے کہ جب پہچان گئے تو پتھر مارنے شروع کر دیے، مگر میں سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں، میں رات کے واقعے کو بھول چکا ہوں، لیکن یاد رکھو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں باپ کے بدلے میں بیٹے کو پکڑ لیتا ہوں، بھائی کے بدلے میں بھائی کو قتل کر دیتا ہوں، یعنی میرے یہاں انصاف اور عدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر تم نے میرے خلاف سازش کی تو میں تم میں سے کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کسی طرح جناب مسلم کو گرفتار کیا جائے، مگر جناب مسلم کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ ادھر جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب مختار ابن زیاد کے آنے سے پہلے یا ابن زیاد کے آنے کے بعد، دونوں طرح کی روایات ہیں، خطرانیہ کے علاقے میں گئے ہیں کہ جہاں بہت سارے مولا کے چاہنے والے رہتے ہیں، ان کو تیار کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے کہ اگر کوفے کے اندر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کوفے والے ساتھ نہ دیں تو تم جا کے جناب مسلم کا ساتھ دیں گے۔ یہ وہاں پہ ان کو تیار کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ادھر کوفے کے اندر حالات بدلے، جناب مسلم حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پہ آ گئے، ہانی کے گھر پہ آئے، بڑی تیزی سے تلاش جاری ہے۔ شام میں ایک گھر تھا جو شیعوں کا گھر کہلاتا تھا، صرف ایک ہی گھر تھا شیعوں کا گھر کہلاتا تھا، مولا کے چاہنے والوں کا۔ وہاں ایک غلام تھا جو ظاہر ہے کہ شیعوں کے گھرانے کا غلام تھا، اس کا نام تھا معقل۔ ابن زیاد اپنے ساتھ اس کو لے کے آیا تھا۔ اس نے معقل سے کہا، جاسوس بہترین جاسوس تھا، کہ تو پتہ لگا کہ کہاں پہ جناب مسلم چھپے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسلم کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو 3000 درہم دیے، 3000 دینار دیے، 3000 دینار کہ جا اس پیسے کو کسی بھی طرح خرچ کر اور بھائی اتنا پتہ لگا لے کہ مسلم کہاں پہ ہے، پھر میں تیرا منہ انعام سے بھر دوں گا۔ یہ تلاش کرنے نکلا، 1 دن 2 دن، کوئی خبر نہیں مل رہی۔ آخر اس نے ایک دن یہ طے کیا کہ آج میں پتہ لگاؤں گا کہ جناب مسلم کہاں ہے۔
اور یہ کہاں پہ آیا؟ عزیز و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو وقت نماز سے پہچانو، جو نماز کا وقت آنے پر بے چین ہو جائیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، عبادت سے نماز سے ہمارے چاہنے والوں کو پہچانو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والا آیا ہے، اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا زمانہ بڑا خراب ہے۔ پورا میں نے امام کی سیرت پہ ایک تقریر کی تھی تو یہ پوری تفصیلات اس کی بیان کی تھی۔ بہرحال کہا مولا ہم کیا کریں؟ تو مولا نے کئی مشورے دیے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اس میں ایک کہا کہ چلے جاؤ، شہروں کو چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ کہا مولا کسی نئے شہر میں جائیں گے، آپ کے چاہنے والے کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا مسجد میں چلے جانا، اور مسجد میں جسے سب سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھو، باتوں باتوں میں معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا جسے تم پاؤ، کچھ دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا ہمارا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارا چاہنے والا ہو تو سمجھنا کہ مل گیا تمہیں چاہنے والا، اور اگر عبادت خوب کر رہا ہو اور ہمارا چاہنے والا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اس شہر میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ سعید اور مسلم دونوں کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، سمجھ گیا کہ یہ علی کا شیعہ آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں شام سے یہاں پہ آیا ہوں، اور اس گھرانے کا نام لیا، چونکہ ایک ہی شیعہ گھرانا ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ کہا میں اس کا غلام ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ حسین ابن علی کا یہاں پہ کوئی نمائندہ موجود ہے، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں مل پا رہی۔ اور یہ کہہ کے اپنے لباس سے وہ سکے نکالے اور وہ تھیلی سامنے رکھ کے کہا کہ یہ کچھ رقم ہے جو میں نمائندہ حسین کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کی تحریک میں اسے رقم کی ضرورت پڑے گی، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، میں یہ لے کے آیا ہوں، مجھے کسی طرح بتا دوں۔ ایسا گڑ گڑایا، ایسا رویا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ فریب میں آ گئے۔ سیدھے سادھے انسان، اس نے ایسی قسمیں کھائیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جھوٹی قسم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ معقل کو لے کر ہانی ابن عروہ کے گھر پہ آ گئے، اور معقل کو پتہ چل گیا کہ جناب مسلم کہاں پر موجود ہے۔ میں بہت مختصر کرتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ جناب مسلم پہ، صرف جناب مسلم پہ 2-3 مجلسیں چاہیے تب جناب مسلم کی بات ہو سکے۔ آیا، آ کے اطلاع دی، میں نے پتہ لگا لیا جناب مسلم ابن اوسجہ کے گھر پہ ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا۔ ہانی ابن عروہ معمولی کردار نہیں، قبیلہ مزہج کا سردار۔ قبیلہ مزہج وہ ہے کہ جس میں خود 24,000 مسلح سپاہی موجود ہیں۔ جناب ہانی ابن عروہ کی اپنی پرسنل آرمی جو ہے اس کی تعداد 8,000 کے قریب ہے۔ 8,000 جس کی پرسنل آرمی ہو، جس کے قبیلے کے اندر 24,000 جنگجو موجود ہوں اور ان کا وہ سردار ہو، اس کے اوپر قابو پا لینا یا اس کے خلاف کچھ کر لینا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہانی ابن عروہ دربار میں آئے ہیں تو اسی خیال سے کہ 24,000 تو سپاہی موجود ہیں اور میرا پورا قبیلہ موجود ہے، آپ نے آ کے جب ابن زیاد سے گفتگو ہوئی اور ذرا بات آگے بڑھی تو آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو کوفہ چھوڑ کے چلا جا، اگر تو چلا جائے گا میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تجھے زندہ نکل جانے دوں گا، ورنہ یاد رکھ میں قبیلہ مزہج کا سردار ہوں۔ کہا کہ ہانی صرف اتنا بتاؤ کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ جناب ہانی نے تقیے سے کام لیا کہ مجھے مسلم ابن عقیل کی خبر نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پردہ ہٹا کے معقل سامنے آیا، 2 وقت جو جناب ہانی کے گھر پہ کھانا کھا چکا ہے۔ کہا کہ ہانی کیا کہتے ہو، ذرا دوبارہ کہو۔ بوڑھے ہانی کو، بیمار ہانی ابن عروہ، جلال آیا اور جلال کے عالم میں معقل کے اوپر حملہ کرنا چاہا، مگر سپاہی ہوشیار تھے، ابن زیاد چوکنا کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے جس وقت حملہ کرنا چاہا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کی مونٹ لوہے یا سونے کی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے جناب ہانی ابن عروہ کے چہرے کے اوپر وہ چھڑی ماری، خون کا فوارہ جاری ہوا، ہانی ابن عروہ زمین کے اوپر گر گیا۔ اس کے بعد سپاہیوں سے کہا کہ ان کو زمین پہ جکڑ لو، اور فقرے یہ ہیں کہ چہرے کے اوپر اتنی چھڑیاں ماری، اتنا ضربے لگائیں
کہ جناب ہانی ابن عروہ کا گوشت قیمہ قیمہ ہو کر چہرے کا دربار کے اندر بکھر رہا تھا، اور اس کے بعد گرفتار کر کے قید کے اندر ڈال دیا۔ جناب مسلم کو اطلاع ہوئی، مسلم کی غیرت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ میری وجہ سے ہانی کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے درمیان کے سارے واقعات کو چھوڑا ہے، پھر بھی جہاں تک آنا تھا وہاں تک نہیں آ پا رہا ہوں۔ ہانی ابن عروہ کی حمایت میں جناب مسلم نکل پڑے۔ 24,000 سپاہی ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ، جنہوں نے آ کے دارالامارہ کو گھیر لیا۔ کتنے کھڑے ہوئے ہیں جناب مسلم کے ساتھ؟ 24,000۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس صرف 30 غلام ہیں، 30 سپاہی۔ اس کے علاوہ خود ابن زیاد کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات وہ تھی کہ جب مسلم ابن عقیل سپاہیوں کو لیے ہوئے قبیلہ مذہب کے جوانوں کے ساتھ دارالامارہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور میرے پاس 30 سپاہی تھے۔ لیکن اب ذرا سا یہاں پہ دیکھیے گا کیسے، ذرا اندازہ لگائیں، کوئی مقابلہ ہے کہ ایک جگہ صرف 30 لوگ موجود ہیں اور باہر 24,000 موجود ہیں، کتنی دیر کا معاملہ ہے۔ لیکن اب یہاں پہ 2 کردار ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو عمرو جناب ہانی کے بچوں کا ماموں ہے، برادر نسبتی، لیکن ابن زیاد کا وفادار ہے۔ اور دوسرے نام سامنے آتا ہے قاضی شریح۔ میں نے کل عرض کیا تھا معاشرے میں کچھ مقدس مآب ہوتے ہیں، قاضی شریح۔ ابن زیاد قاضی شریح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس وقت تو ہی میری جان بچا سکتا ہے، کیا کروں؟ قاضی شریح کون ہے؟ قاضی شریح جو مسند قضا پر، جسے خلیفہ ثانی نے قاضی بنایا تھا، اور اس کے بعد سے یہ قاضی چلا آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ تنبیہ کرتے ہوئے، اسے ٹوکتے ہوئے، اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ تجھے کس نے مسلمانوں کا قاضی بنا دیا؟ تو اس لائق ہے کہ یہودیوں کی بستی میں جا کے قضاوت کرے، تجھے مسلمانوں کا قاضی بننے کا حق نہیں ہے۔ یہ جملہ بعد میں جناب مختار تک پہنچا تھا، لہذا مولا کی بات کو صحیح کرنے کے لیے مختار نے اس سے انتقام لینے سے پہلے، اسے قتل کرنے سے پہلے، اسے 1 مہینے کے لیے یہودیوں کی بستی میں بھیجا کہ میرے آقا و مولا نے تیرے لیے یہ فرمایا تھا کہ تو یہودیوں کا قاضی بننے کے لائق ہے، لہذا جا پہلے 1 مہینے یہودیوں کی بستی کے اندر قیام کر، اس کے بعد میں تجھے قتل کروں۔ قاضی شریح جب کربلا کے لیے جوان مل نہیں پا رہے ہیں، سپاہیوں حکم ہے کہ سب جائیں گے حسین کو شہید کرنے کے لیے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ حسین نواز رسول ہے، لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس وقت میں بات تعارف کرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابن زیاد بلاتا ہے قاضی شریح کو اور کہتا ہے کہ اگر تو فتویٰ دے دے، چونکہ کوفے کے اندر اتنے دن سے تو قاضی ہے، تیری ایک بات ہے، اگر تو یہ فتویٰ دے دے کہ حسین نعوذ باللہ باغی ہیں اور واجب القتل ہیں، تو یہ سب لوگ جن کے ذہنوں میں تردد ہے، یہ سب حسین کو سے جنگ کرنے کے لیے کربلا چلے جائیں گے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو مکار نے اپنی داڑھی کو نوچا، اپنے منہ پہ تماچے لگائے، سامنے ایک دعوات رکھی ہوئی تھی، پرانی دعوات جو ہوتی تھی، اس کو اٹھا کے اپنی پیشانی پہ مارا، خون جاری ہو گیا، اور کہا ابن زیاد کیا کہتا ہے، میں اور قتل حسین کا فتویٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہہ کے روتا ہوا دربار سے چلا گیا۔ جب یہ گیا تو درباریوں نے ابن زیاد سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، اسے چلے جانے دیا؟ اگر لوگوں کو یہ واقعہ پتہ چل گیا تو جن لوگوں نے جانے کے لیے نام لکھا لیا ہے وہ بھی واپس ہو جائیں گے۔ تو ابن زیاد نے مسکرا کے کہا کہ تم اسے نہیں جانتے، میں اس مکار کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ حسین کی محبت میں یہ سب نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے اپنے فتوے کے لیے قیمت زیادہ چاہیے، یہ اپنا دام بڑھا رہا تھا۔ اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں بوریاں بھر کے رقم اس کے یہاں پہنچائی گئی، سکے پہنچائے گئے، اور وہ جو کل دربار میں کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا گریبان پھاڑ کے اور داڑھی نوچ کے کہ میں اور قتل حسین کا فتویٰ، وہ اگلے دن دربار میں آتا ہے تو کہتا ہے میں نے رات بھر غور کیا اور نعوذ باللہ محمد کی شریعت کے مطابق حسین واجب القتل ہیں،
اور ان کے قتل کے لیے. بس یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حجر ابن عدی نام تو سب نے سنا ہے نا حجر کا, اب تو سب جان گئے جناب حجر ابن عدی کو, مولا کا وہ چاہنے والا کہ جس سے جب حاکم کے سپاہی یہ سوال کرتے ہیں, تلواریں کھینچی ہوئی ہیں, کہ حجر کوئی آخری تمنا ہو تو بیان کر دو, تمہیں قتل کیا جائے گا. تو حجر کہتے ہیں کہ ہاں میری ایک تمنا ہے, مجھ سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے جوان بیٹے کو قتل کر دو. باپ کو بھی مرنا ہے, بیٹے کو بھی مرنا ہے, مگر میں نہیں چاہتا کہ بیٹا میرے بعد زندہ رہے, پہلے اس کو قتل کر دو, اس کے بعد مجھے قتل کر دو. ایسا مولا کا چال ہے. اس کے قتل کا, حضرت حجر کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا؟ اسی قاضی شریح نے. آج ابن زیاد کہہ رہے ہیں قاضی شریح بس تو میری جان بچا سکتا ہے. کیا کروں؟ کہ لوگوں کے سامنے جا کے گواہی دے دے کہ ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں, کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے گی, اس مہلت میں کوئی طریقہ اپنی جان بچانے کا نکال لوں گا. قاضی شریح, اللہ اکبر. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولانا رسول اللہ نے فرمایا کہ بھیڑیوں سے بھیڑوں کو اور بکریوں کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ایسے لوگوں سے کہ جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. قاضی شریح بلندی پہ آیا, مجمع کو خطاب کر کے کہا, اے قبیلہ مذہب کے جوانوں, مطمئن ہو کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, ہانی ٹھیک ہیں, اور ابن زیاد سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ خیریت کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گے. اور ادھر عمرو, ان کا برادر نسبتی, اس کو پیچھے کے دروازے سے نکالا. کون سے جو میں نے ابھی بتایا کہ رومیوں کا محلہ ہے پیچھے دارالعمارہ کے, رومیوں کے محلے کی طرف سے اسے باہر نکالا. وہ آیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس مجمع میں پھیل گیا جو جناب مسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ شام سے بہت بڑا لشکر روانہ ہو چکا ہے کئی دن پہلے, اور وہ بس کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے, تم کیوں اپنی جان کھونے کے لیے آئے؟ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ, اگر وہ لشکر آ گیا تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اندر صرف 30 موجود تھے, باہر 22 سے 24 ہزار موجود تھے, لیکن شام ہوتے ہوتے جناب مسلم کے ساتھ صرف 30 سپاہی رہ گئے تھے, باقی سب اپنے گھروں کو چلے گئے. مائیں اپنے بیٹوں کا بازو پکڑ کے لے گئیں کہ تو ہی رہ گیا جان دینے کے لیے, بہنوں نے اپنے بھائیوں کا بازو پکڑ کے اپنے گھروں کے اندر داخل کر دیا کہ تم ہی رہ گئے ہو مسلم پہ جان دینے کے لیے, پورا زمانہ بچا ہے, اور لوگ کر لیں گے حفاظت, تم گھر چلو. اور جناب مسلم تنہا رہ گئے. تنہا. گفتگو کو ختم کرتا ہوں یہاں پر, کل یہاں سے بات شروع ہوگی. تنہا رہ گئے, اور وہ وقت بھی آیا کہ کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم اور جناب ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے. اتنے مذہبی جوان جس کے ساتھ موجود ہیں, کیا کردار ہے, کیا گفتگو دربار میں جناب ہانی ابن عروہ نے کی ہے. اس کے بعد جب دربار سے نکالے گئے تو کس انداز سے لایا جا رہا تھا, اور جب بازار سے گزر رہے تھے تو جناب ہانی کی زبان پہ کیا تھا. اس کے بعد جب درخت سے باندھا گیا, قتل ایسے نہیں شہید کیا گیا, تب جناب ہانی نے کیا کہا. ایک ایک لمحہ ایسا ہے, صرف انگلی اٹھا کے سلام کر لینے سے بات نہیں بنے گی, ذرا دیکھیے گا, وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا. وہ آخری وقت کہ جب ظالم کہتا ہے کہ ہانی اپنا سر جھکا دو, میں تمہارے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہوں, اس وقت بھی یہ بوڑھا مجاہد کہتا ہے کہ میں تجھے ایسی آسانی سے اپنے اوپر قابو نہ پانے دوں گا, اور میں آخری وقت تک مزاحمت کروں گا, آخری وقت تک کوشش کروں گا, آخری سانس تک تیرے مقابلے پہ رہوں گا. اور اس کے بعد شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش اقدس کے پیر میں رسی باندھ کے درخت سے الٹا لٹکا دیا گیا, اور ظالم نے حکم دیا کہ اب لاش کے اوپر چھڑیاں برساؤ تاکہ زمانہ دیکھے. بڑی دردناک شہادت ہے جناب ہانی ابن عروہ. ہانی شہید ہوئے, جناب مسلم شہید ہوئے, اور مسلم تنہا نہیں شہید ہوئے, مسلم کے پرچمدار بھی ہیں, مسلم کے ساتھ اور سپاہی بھی ہیں جو کوفے میں شہید ہوئے ہیں, مگر اب موقع نہیں کہ میں ان کا تذکرہ کروں. لیکن یہ سب ادھر جناب مختار واپس پلٹ رہے ہیں اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے, پلٹ رہے تھے. ابھی سرحد کوفہ سے باہر تھے, ابھی داخل نہیں ہوئے تھے, کہ جناب مختار نے دیکھا کہ بنی اسد, قبیلہ بنی اسد کا نام سنا ہے نا, بنی اسد کے کچھ بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون قبیلہ بنی اسد ہے؟ کہ جس سے مولا نے وصیتیں کی تھی امام نے, کہ دیکھو جب ہمیں شہید کر کے یہ فوج چلی جائے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دیں. وہ قبیلہ بنی اسد کہ آج بھی روز عاشورہ جو اپنے ہاتھوں میں بیلچے اور بالٹیاں لے کر اور کفن پہن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں, روزہ کربلا میں آ کے آواز دیتے ہیں, مولا آپ نے ہم سے وصیت کی تھی
ہمارے بزرگوں نے اس وصیت پہ عمل نہ کیا، ہم آئے ہیں مولا عاشور کے دن آپ کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے۔ اس بنی اسد کے کچھ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جناب مختار گزرے اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو دیکھا کہ وہ کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ رک گئے، سوال کیا کہ بھائی کوئی خاص بات؟ تو کہا کہ اے مختار کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کوفے کے اندر مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا؟ بھائی اتنا سننا تھا، سر سے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کیا، سواری سے اپنے آپ کو نیچے گرایا، ہائے مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کوفے میں یہ کیسا انقلاب آ گیا، آپ شہید کر دیے گئے اور میں زندہ ہوں۔ اور اس کے بعد بہت دیر تک روتے رہے، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، جن ساتھیوں کو لے کے آئے تھے ان کو سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا جس مقصد کے لیے میں تمہیں لایا تھا وہ مقصد فی الحال ختم ہو گیا، اپنے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ، مگر یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو جب میں ایک دن میں تمہیں پھر بلاؤں گا، جب میں تمہیں بلاؤں کوتاہی نہ کرنا، تمہیں واپس آنا ہے، لیکن ابھی حالات نہیں، ابھی واپس چلے جاؤ۔ ان سب کو واپس کیا اور اس کے بعد جناب مختار نے کوفے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جب کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، پہرے بیٹھ چکے ہیں کوفے میں، اب کوئی پرندہ بھی باہر نہیں نکل سکتا، نہ کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے، سپاہی موجود ہیں۔ روکا، کون؟ اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، کہ مجھے داخل ہونے دو، نہیں داخل ہونے دیا۔ آخر جناب مختار کو غیظ آ گیا، تلوار نکالی اور 20 ظالموں کو واصل جہنم کر کے کوفے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب کوفے میں پہنچے، پورے کوفے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اسی کوفے میں عقیل کے بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے، آج کوفہ خاموش ہے، کہاں جائیں مختار، کیا کریں؟ بہت دیر تک کھڑے ہوئے سوچتے رہے کہ تبھی مختار کے کانوں میں ایک آواز آئی، ایک منادی ندا دے رہا تھا، اس کا نام ہے ابنو بن حریث، نام یاد رکھیے گا، آگے اس سے کام لینا ہے۔ اس نے ایک پرچم گاڑا ہوا تھا اور وہ آواز دے رہا تھا کہ اگر تم نے کل تک حکومت کی مخالفت کی تھی تب بھی آج تمہارے لیے آخری موقع ہے، اگر اس پرچم کے نیچے آ جاؤ گے، تم ہمارے دشمن بھی ہوں گے تب بھی تمہاری جان کی ضمانت دی جاتی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جب اس اعلان کو سنا تو اس پرچم کے نیچے سب سے پہلے پہنچنے والے حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھے۔ اسی لیے مولا نے کہا تھا، یا کیسان، اے عقل مند، اے ہوش مند، اے سیاست مدار۔ جناب عمر بن حریث نے نام لکھا، کہا مختار تم ہماری طرف آ گئے، تمہاری جان کی پناہ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، کلمے کے دربار میں گواہی دوں گا۔ اگلے دن دربار میں آئے، بس یہاں پہ گفتگو کو میں روک رہا ہوں، دربار میں آئے، دربار میں جب پہنچے ہیں، ابن زیاد دیکھ کے ناراض ہو گیا کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، یہ کیسے ہمارے دربار میں آیا؟ عمر بن حریث کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس نے میرے پرچم کے نیچے پناہ لی ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے۔ خوش ہوا ابن زیاد کہ چلو اتنا بڑا دشمن خود ہمارے دربار میں آ گیا۔ لیکن ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دربار میں رونے کی آوازیں آئیں، عورتیں رو رہی تھیں۔ ابن زیاد کہتا ہے یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا ابن زیاد تیرے دربار میں کچھ عورتیں آئی ہیں جن کے شوہروں کو کل قتل کر دیا گیا۔ وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا کہ ابن زیاد ہمارے شوہر تیرے سپاہی تھے، ہم سب بیوائیں ہیں، ہمیں انہیں قتل کر دیا گیا۔ کہا کہ کون ہے ان کا قاتل؟ کہا ابن زیاد اسی لیے تو تیرے پاس آئے کہ قاتل کو تو نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، یہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، اسی نے ہمارے شوہروں کو قتل کیا۔ بس ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مختار میں یہ کیا سن رہا ہوں، کہ اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے کوفے میں داخل ہونا چاہا، انہوں نے میرا راستہ روکا، تلوار چل گئی اور وہ قتل ہو گئے۔ اس وقت ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ ملعون اگر قتل کرنا تھا تو ایک آدھ کو قتل کر دیتا، تو نے 20 کو قتل کر دیا۔ بس یہ لفظ ملعون سننا تھا کہ مختار برداشت نہ کر سکے، پاس میں کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار لی اور ابن زیاد کے اوپر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد کودا اور پیچھے جا کے زنان خانے میں اپنی جان بچائی اور جناب مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور زنجیروں میں جکڑ کے زمین سے 90 سیڑھیاں نیچے اس قید خانے کے اندر پہنچا دیا گیا جو دارالامارہ کا قید خانہ ہے۔ وہ قید خانہ کہ جہاں قیدیوں کو قید تو کیا جاتا ہے مگر انہیں رہا نہیں کیا جاتا، جہاں 4500 علی کے چاہنے والے قید ہیں۔ اس قید خانے میں کون کون ہے، کس حالت میں ہے، یہاں سے کل بات شروع ہوگی، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ قید خانے کے اندر مختار چلے گئے،
دن کب ہوتا ہے اور رات کب ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں چل پاتا، اس لیے کہ اس قید خانے کے اندر 10 دروازے ہیں، اس قید خانے کے زمین سے 90 سیڑھیاں نیچے، 5 موڑ، تاریخ قید خانہ، ہر دروازے کے اوپر ایک بدترین سخت مزاج سپہ سالار معین ہے، داروغہ معین ہے اس قید خانے کے اندر مختار ہے۔ ایک دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے مختار اسی قید خانے کے اندر تھے کہ ان کی ملاقات میثم سے ہوئی۔ میثم، کیا گفتگو ہوئی جناب میثم سے یہ اب بیان نہیں کرتا، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس گفتگو کا محور اور مرکز وہی تھا کہ جس کا تذکرہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک موقع آیا کہ جب مختار کو اس قید خانے سے نکالا گیا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع وہی تھا کہ جسے ابھی آپ نے جناب قمر چھولسی صاحب کی زبانی مرثیے میں ملاحظہ کیا، مرثیے میں سماعت فرمایا۔ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے باہر، کچھ مختار کو معلوم نہیں۔ ایک دن قید خانے کا دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلتا ہے، اور آواز آئی کہ مختار چلو تمہیں دربار میں بلایا گیا۔ مختار آئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مختار کو دربار میں لایا گیا، اور جب دربار میں پہنچے تو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے مختار، ابن زیاد کہتا ہے مختار تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ مختار نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں تجھے کیوں سلام کروں، اس لیے کہ میرا امیر تو حسین ابن علی، میرا آقا و مولا تو حسین ابن علی ہے۔ اتنا سنت ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے اے مختار حسین سے بہت محبت کرتے ہو، کیا حسین سے ملاقات کرو گے، کیا حسین سے ملو گے؟ اب جو جناب مختار کا جواب ہے وہ سنیں گے آپ۔ ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں کہ اے پلید خاموش ہو جا، اس نجس دربار میں حسین کا نام نہ لے، نجس دربار میں حسین کا نام نہ لے۔ کہا اے مختار تمہیں معلوم نہیں حسین تو یہیں پہ آئے ہوئے ہیں؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین یہاں پہ آئے ہوئے ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ مختار تمہیں اتنا یقین کیوں ہے، تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ مختار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، زنجیروں کو دکھا کے کہا اگر حسین اس دربار میں آ گئے ہوتے تو میرے ہاتھوں میں یہ زنجیریں نہ ہوتی، میرے پیروں میں یہ بیڑیاں نہ ہوتی، اگر میرا آقا یہاں آ گیا ہوتا تو ایسے تخت پہ بیٹھا نہ ہوتا۔ اتنا سننا تھا۔ ابن زیاد غرور اور تکبر سے کہتا ہے اچھا تو آؤ میں تمہیں حسین سے ملاتا ہوں۔ یہ کہہ کے تشت سے کپڑا ہٹایا۔ اب جو کپڑا ہٹا مختار کی نگاہ پڑی، آقا کا کٹا ہوا سر، پیشانی زخمی، رخسار زخمی، ہونٹ زخمی، چہرہ خون آلود۔ تڑپ گیا مختار۔ عزیزو آپ نے سنا ہے لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ مختار کو غصہ آ گیا، نہیں غصہ نہیں آیا۔ ارے مختار نے جو اس عالم میں دیکھا زمین کے اوپر گر گیا، اپنے سینے پہ ماتم کر کے کہا مولا آقا یہ کیا ہو گیا، اے مولا میں قید خانے میں رہا، مولا آپ شہید کر دیے گئے، اے مولا۔ مختار اپنے منہ پہ تماشے مارتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ عزیزو جانتے ہیں غیظ کب آیا، جانتے ہیں جلال کب آیا؟ ایک مرتبہ ابن زیاد نے دیکھا کہ مختار بہت رو رہے ہیں تو کہا مختار اگر حسین سے مل چکے ہو تو حسین کی بہنوں سے بھی مل لو۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ مختار کھڑا ہوا، کیا پلید کیا بکواس کرتا ہے، اشارہ کیا۔ اب جو مختار نے دیکھا ایک رسی کے اندر، اب جو بیویوں کو دیکھا ایک مرتبہ یا علی کہہ کے انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹی، ایک قیدی کی تلوار لی، حملہ کرنا چاہتے تھے کہ زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی، ایک صدا آئی مختار رک جا میرے بابا کی محنت رائے گا۔ مختار رک جا میرے بابا کی محنت رائے گا ہو جائے گی۔ مختار صبر کر۔ اب جو مختار نے پلٹ کے دیکھا زنجیروں میں جھکڑا ہوا بیمار امام،
تڑپ گیا مختار، تلوار پھینکی، اپنے آپ کو قدموں پہ گرایا، اے مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا اے مختار، ارے سب شہید ہو گئے۔ عزیزو جانتے مختار نے کیا سوال کیا؟ میں کیسے عرض کروں، بس ختم کر رہا ہوں۔ مختار تڑپ کے کھڑے ہوئے اور کہا مولا بھائی اتنا بتا دیجئے، کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کہا اے مختار خاموش ہو جا، وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں سارے راستے زخمی ہوتا ہوا جو سر آیا ہے وہ میرے چچا کا سر ہے۔ اب جو مختار نے دیکھا کچھ سر نیزوں پر نظر آئے اور ایک زخمی سر۔ کہا اے مختار، ارے میرا چچا جب تک زندہ رہا اس وقت تک کس کی مجال تھی جو ہماری طرف نگاہ اٹھا؟ اے مختار، دادی کا چمن اجڑ گیا، فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ معبود پس پردہ بیٹھی ہوئی بہنوں کو سیرت حضرت زینب و حضرت فاطمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو زیارات عتبات عالیہ سے مشرف فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ دشمنوں کی طرف سے جو سازشیں ہیں انہیں انہی کی طرف پلٹا دے۔ معبود دشمنان اہل بیت اگر ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں نابود فرما دے۔ بار الہ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ معبود اس ذکر کے صدقے میں آج کی اس مجلس کے مرحومین اور تمام حاضرین کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نواب انور ابن سید مرتضیٰ حسین اور مرحوم سید محمد علی نقوی ابن سید ذاکر حسین نقوی کی ارواح کو عیسان فرما۔